چینل امام عصر، دعوت انسانیت۔ وعلیکم ورحمۃ اور مارچ کی 30 تاریخ ہے 2019، اور آج ہم الحمدللہ سورہ مبارکہ انفال شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ انفال اللہ اور رسول کی ملکیت ہیں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ حضرات، یہ سورہ 75 آیات پر مشتمل ہے، 75 آیتیں ہیں اس میں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی سوروں میں ایک مختصر سا فرق یہ ہے کہ مکی سوروں میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا گیا ہے، اور مدنی سوروں میں زیادہ تر احکام بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ مکی سوروں میں احکام یعنی آیات احکام بھی شامل ہیں کچھ، اور مدنی سوروں میں عقیدہ پر بھی بات کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر فوکس جو کیا گیا ہے وہ مکی میں عقیدے پر اور مدنی سوروں میں احکام پر۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی زیادہ تر احکام ہی کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ انفال خود ایک حکم شریعت ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، اور اس کی کافی ڈیٹیلز ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس سورے میں اور کن کن موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اختصار سے ہم بہت ہی جلدی گزر جائیں گے۔ ان 75 آیتوں میں بنیادی طور پر اسلامی اقتصادی نظام پر گفتگو کی گئی ہے، جہاد اور ہجرت، اور کچھ اخلاقی قدروں پر بات کی گئی ہے۔ موضوعات کی اگر تشریح کی جائے تو یہ اس طرح گویا اس کی صورت ہوگی کہ انفال و غنائم کے احکام ہیں شروع میں، باہمی صلح و آشتی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، حقیقی جو مؤمنین ہیں ان کی علامات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر ہے جو بہت اہم اسلامی واقعہ ہے تاریخ کا، وہ ہے جنگ بدر، جس سے بہت سے دروس عبرت حاصل ہوتے ہیں مسلمانوں کو، اور
اسی کے ضمن میں میدان جہاد سے فرار کی مذمت کا ذکر ہے، خدا و رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی اہمیت، اموال اور اولاد امتحان ہیں انسان کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ جہاد اور قتال کا مقصد جنگ و جدل نہیں بلکہ فتنے کی بیخ کنی ہے، فتنے کی بیخ کنی ہے، اور خمس کا حکم اور اس کے مختلف حصے، میدان جہاد میں خدا کی مدد اور ثبات قدم، باہمی اختلاف و انتشار کے ممانعات، شیطان کا دھوکہ اور منافقین کی سازشیں، خدا کی نعمتیں باقی رہتی ہیں جب تک کوئی قوم خود ان نعمتوں کو نہ بدل دے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کا ذکر قرآن اس سورہ میں کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کے ماننے والوں کی مذمت اور ان کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ عہد شکنی کرنے والوں سے کیسے نمٹا جائے، دشمن کے مقابلے کے لیے کس طرح تیار رہیں، دشمن اگر صلح پر آمادہ ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، صلح کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ اور اللہ ہی ہے وہ جو دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کریں۔ اقلیت اکثریت پر کیسے غالب آتی ہے اس کا ذکر ہے۔ اگر ایمان محکم ہے تو کم لوگ، بلکہ اگر تعداد 10 گنا بھی ہو دشمن کی، تو صاحب ایمان اگر انسان ہے تو اس کا وہ نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ جنگی اسیروں کے احکام ہیں اور ان کے ساتھ ان کا جو ہے برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اور ایک بہت ہی اہم گویا فقہی حکم ہے ہجرت، اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ پورا سورہ ہے، 75 آیتیں ہیں، اور ہر موضوع بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سورہ کی تلاوت کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے۔ متعدد روایات ہیں جن میں اس سورہ کی تلاوت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرماتے ہیں من قرأ الانفال وبراءہ فی کل شہر لم يدخلہ نفاق، جو شخص ہر مہینے سورہ انفال و براءت کی، جو اس کے بعد کا سورہ ہے، ان دونوں سوروں کی تلاوت کرے تو کبھی بھی نفاق اس کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ وَكَانَ مِن شِيعَةِ امیر المؤمنین علیہ السلام حقاً، اور برحق وہ یقینی طور پر امیر المؤمنین کے شیعوں میں شامل ہو جائے گا۔ وَيَأْكُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن مَوَائِدِ الْجَنَّةِ مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الْحِسَابِ، اور اس کو وہ بلند مقام حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن جنت کے وہ کھانے کھاتا رہے گا میدان حساب میں، ایسے وقت جب کہ لوگ حساب دینے میں مصروف ہوں گے، جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں تو وہ ائمہ معصومین کے ساتھ جنت کے طعام سے گویا لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایات ہیں۔ ایک روایت ہے تفسیر برہان میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا کہ یہ نفاق سے بری ہے، یعنی منافق نہیں ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی جتنی دنیا میں منافقین ہیں۔ اب کتنے منافقین اللہ کو معلوم ہے، اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بہرکیف بہت کچھ ثواب اس کا لکھا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات یہی ہے کہ پیغمبر اسلام شفاعت فرمائیں گے اور شیعان امیر المؤمنین میں شمار ہوگا، ان کے پیروکاروں میں ان کا شمار ہوگا۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے اور مقام اگر حاصل ہو جائے ان دو سوروں کے پڑھنے سے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے
کہ اس طرح کے جو ثواب بیان کیے جاتے ہیں سوروں کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھیں یا ان کو لکھ کے رکھ لیں۔ مثلا یہ بھی ایک ہے، مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس سورے کو اپنے پاس رکھیں تو جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اگر حاکم وقت کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو آپ اپنا حق لے کر ہی واپس آئیں گے، اتنا اس کا اثر ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، لیکن یہ سب کیوں ہیں؟ اور جب اس طرح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کسی سورے کے، قرآن مجید کی کسی آیت کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اس کے الفاظ میں ہی تاثیر ہے، بے شک ہے، لیکن اصل تاثیر اس کے اس مفہوم میں ہے جس پر آپ غور کریں، غور کر کے اس پر عمل کریں۔ مثلا اگر یہ کہا گیا ہے کہ وہ امیر المومنین کے شیعوں میں ہوگا، نفاق اس کے قریب نہیں آئے گا، کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اس میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، اس سورے میں بھی، اور اس کے بعد کا سورہ براءت، اس میں تو پورا ہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور دونوں سوروں میں مؤمنین اور منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب آپ جب پڑھیں گے اس کو تو صرف پڑھیں گے نہیں، غور کریں گے، توجہ کریں گے، مومن کی صفات کیا ہیں، منافقین کی صفات کیا ہیں۔ جو مومنین کی صفات ہیں آپ اس کی جو ان کو اختیار کریں گے، جو منافقین کی صفات ہیں آپ ان سے پرہیز کریں گے، بس۔ اور کس کو کہتے ہیں شیعہ؟ علی کے شیعہ اور کون ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور کس کی رسول اللہ جو ہے شفاعت کریں گے؟ ایسی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو خود آپ کا استحقاق پیدا ہوگا جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے، تو جو ثواب بیان کیا گیا خود بخود آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت سی آیتوں کے یا سوروں کے ثواب سنتے ہیں، ان کی تاثیر سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھئی میں نے تو پڑھا تھا، اس کا تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے جس طرح پڑھنے کا حق تھا اس کو اس طرح نہیں پڑھا۔ تو یہ ان اہم سوروں میں سے ایک ہے، اور کوئی بہت طولانی سورہ نہیں ہے، 75 اس کی آیتیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ مہینے میں ایک بار ضرور اس کی تلاوت کر لیا کریں۔ پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے یسألونک سے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے۔ متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں، تقریباً 15 ایسی آیات ہیں جس میں بات اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو لوگ آ کر پیغمبر اسلام سے سوالات کرتے تھے، پیغمبر اسلام ان کو جواب بھی دیتے تھے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ تم سے یہ سوال کرتے ہیں تو اب ان کو جواب ہماری طرف سے یہ دے دو۔ تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ پیغمبر اسلام کیا ان کو نہیں معلوم؟ بے شک وہ جانتے ہیں، لیکن اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اس کو کچھ حکمت ہے اس بات کی کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دے دو۔ یہ پیغمبر اسلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ نے ان کو علمک ما لم تکن تعلم، اتنا علم دیا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور معلم انسانیت بنا کے بھیجا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا سوال آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے کیا جائے اور ان کو پتہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی جن کا شاگرد امیر المؤمنین یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، اور کبھی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ درج نہیں ہوا، دشمن نے بھی نہیں لکھا کہ علی سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور علی خاموش رہ گئے ہوں اور یہ کہا ہو کہ بھئی مجھے نہیں معلوم، یا میں سوچ کے بتاؤں گا، یا میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو جب علی کا یہ مقام ہے علم میں، تو کیا رسول کائنات سے اگر سوال کیا جائے گا تو کیا ان کو ضرورت پیش آئے گی اس بات کی کہ بھئی رک جاؤ ذرا میں پوچھ کے بتاؤں؟ نہیں، اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، اس کا کچھ فلسفہ ہے۔ اگر آپ شان نزول پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کچھ حالات ایسے بنے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اس کا یہ جواب ہے۔ خدا اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو خدا کا جواب دینے کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بات ایسی ہے کہ ممکن ہے کہ اگر نبی یہ بات کہہ دیں خود، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات رہ جائے کہ نبی نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ ہو سکتا ہے، انسان ہے، اور مومن سب کے ایمان برابر نہیں تھے اس وقت بھی، جو لوگ مومنین تھے یا آس پاس تھے یا اصحاب تھے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں تھا۔
ایمان کے درجات ہیں۔ اب یہ بات جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ انفال جو ہے اس کا تعلق خدا اور رسول سے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ انفال ہے کیا لفظ، تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ کس بات پر بات ہو رہی ہے۔ اور تو دیکھیں انفال جو ہے نفل سے ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نفل، جس کے معنی ہیں اضافہ، یا ایک چیز جو آپ پر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، آپ بطور عطیہ کسی کو دینا چاہیں، عطیہ ہے، ہدیہ ہے آپ کی جانب سے، اضافہ، زیادتی کسی شے کی، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور اس لفظ سے آپ بہت ہی زیادہ فیملیئر ہیں، اس لیے کہ مستحب نمازیں جو واجب نہیں ہیں آپ پر، ان کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو اسی نام سے ادا کرتے ہیں، نوافل، نافلہ۔ یہ نافلہ کیا مطلب؟ یعنی اضافی ایک نماز ہے جو واجب نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک اضافی عبادت آپ انجام دے رہے ہیں، یہ اسی سے۔ تو اصل میں جنگی غنائم کو عام طور پر انفال کہا گیا ہے، یعنی جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہو۔ اس کی اور بھی تفصیلات بھی ہم عرض کریں گے، لیکن زیادہ تر اور یہاں پر بھی خاص طور پر اس وقت اس آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ جنگ غنائم کی طرف اشارہ ہے، یعنی جنگ کے حالت میں دشمن جب اپنا کچھ سامان چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کا کوئی مالک نہیں رہ جاتا، وہ انفال میں شامل ہے۔ انفال میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے انفال میں یہ غنیمت، مال غنیمت شامل ہے۔ تو اس لیے شاید اس کو، اب اس کی توجیہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ کیا وجہ ہے کہ غنائم کو انفال کہا گیا ہے، یا ائمہ اطہار علیہ السلام سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں انفال کے تعلق سے، بڑی تفصیلات ہیں، انفال کی ایک بہت طولانی فہرست ہے، جس کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ ایک زمین ہے، زمین پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی مالک نہیں ہے، بنجر زمین ہے مثلا، تو اس کا مالک کون ہے؟ یہاں وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا مالک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ تو غنائم ہیں، غنیمت کو اس لیے شاید کہا جاتا ہے کہ چونکہ میدان جنگ میں جانے والا ایک مجاہد، اس کا مقصد جہاد کا مال غنیمت نہیں ہے، وہ جہاد مال کے لیے نہیں کرنے جا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ اس کے ذہن میں دور دور تک بھی نہیں ہے کہ میں یہ جنگ کروں گا تو مجھ کو کچھ مال بھی ملے گا، وہ ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں۔ اس کے ذہن میں ہے خدا کی خوشنودی اور فتنہ و فساد کو ختم کرنا، جس کا مقصد اسی سورہ میں آگے آئے گا کہ جہاد کس لیے واجب کیا گیا ہے۔ تو اب جب یہ جاتا ہے میدان جہاد میں، جہاد کرتا ہے تو اس کا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اللہ کی خوشنودی۔ لیکن فتح نصیب ہونے کی صورت میں ایک اضافی چیز اس کو ملتی ہے، مال غنیمت۔ اس کا مقصد نہیں تھا مال غنیمت، ایک اضافی گویا اس کو انعام حاصل ہو گیا، شاید اس بنا پر اس کو انفال میں شامل کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ یہ انفال ہے۔ یعنی لفظ کا استعمال زیادتی کا کس بیس پہ کیا گیا غنیمت کے لیے، ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو۔ بہر کیف تو یہ انفال ہیں مال غنیمت کے تعلق سے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بھی متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کی تشویق کے لیے یہ بات کہی کہ تم جاؤ جنگ کرو، اور جو اس جنگ میں کسی کو قتل کرے گا، اسیر کرے گا، تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ تو کچھ نوجوان گئے اور جانے کے بعد اس نے کہا میں نے ایک کو قتل کیا، اس نے کہا دو کو کیا، اس نے کہا میں نے ایک کو اسیر کیا۔ اور جب واپس آئے تو جو کچھ
وہ افراد جو عمر میں یعنی زیادہ عمر رسیدہ تھے اور وہ رہ گئے تھے رسول اللہ کے آس پاس، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو رسول کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے تھے، تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا. اور اسی بات میں آپس میں ایک دو لوگوں میں کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا، اور یہ بحث و مباحثہ کچھ تلخ کلامی میں تبدیل ہو گیا. تو اس موقع پر جب لوگوں نے پوچھا کہ پھر بھئی انفال کس کے لیے ہے، یہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی قراءت میں ان شامل نہیں ہے، یسألونک الانفال، اس طرح کی بھی روایات ہیں، لیکن خیر وہ قراءت کے اختلافات ہیں. اور یہاں اس وقت جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں ان موجود ہے، یعنی یہ قراءت میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اس وقت جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے کہ جواب اتنا ایک اعتبار سے فیصلہ کن ہے، اور ممکن ہے کسی کے لیے ناقابل برداشت ہو کہ پیغمبر اگر یہ کہیں سنو ٹھیک ہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن یہ جو انفال جتنے بھی مال غنیمت حاصل ہوا ہے نا یہ بدر میں، یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں. تو کیا ہوتا؟ چنانچہ بعض مفسرین نے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک صحابی اسی شوق میں گئے اور جب واپس آئے تو ایک تلوار ان کے ہاتھ میں تھی مال غنیمت کی. انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے، مجھے دے دیجیے آپ. رسول اللہ نے کہا دیکھو یہ مال غنیمت ہے، غنائم میں ہے، اس کو جا کر تم وہاں رکھ دو. وہ جو جگہ ہے غنائم کی یعنی بیت المال، اس میں جا کے اس کو جمع کر دو. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ایک تو میرے بھائی بھی جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہوا یا قتل ہوا، اور میں نے بھی بہت سے لوگوں کو مارا اور اتنی محنت کی، اس قدر اپنی جان گویا کہ میں نے ڈال دی. تو کیا دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ایسی، کچھ کہا نہیں زبان سے، اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے تلوار وہاں رکھ دی. بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی دیکھو انفال صرف اللہ کا اور رسول کا ہے، تو رسول اللہ نے ان کو بلا کے کہا جاؤ تلوار اٹھا کے لے لو، تم لے جاؤ. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو حیرت ہوئی کہ اس وقت تو منع کر دیا تھا، اب دے رہے ہیں. تو کہا بھئی دیکھو اس وقت بیت المال تھا، اب یہ میرا مال ہے، اب میں تم کو دے رہا ہوں، لے جاؤ. دیکھیں یہ ہے. تو بیت المال کا مطلب کیا ہے کہ وہ اصل میں مسلمانوں کا حق ہے. بیت المال، جب بیت المال مسلمانوں کا حق ہے تو اس کی تقسیم کے بھی کچھ اصول ہیں اور ضوابط ہیں. اب مسئلہ یہاں جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ غنیمت کس کا حق ہے، ہم کو کتنا ملے گا، ان کو کتنا ملے گا، وہ کس کے پاس، وہ کس کے پاس. تو اب کہا یسألونک عن الانفال، یہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب ان کو یہ جواب دے دو. مال کا جو مسئلہ ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے، خاص طور پر لیڈرشپ کے لیے. وہ لوگ کہ جو کوئی ادارہ چلائیں، وہ لوگ جو کوئی تنظیم چلائیں اور ان کے پاس ایسا پیسہ ہو، ایسا مال ہو کہ جس کا تعلق عوام سے ہو، پبلک سے ہو، وہ بہت ہی نازک مرحلے میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہاں خرچ کیا، انہوں نے اپنے اوپر تو خرچ نہیں کر لیا. انشاءاللہ آگے جب خمس کی آیت آئے گی، آیت نمبر 41، اس پر یہ بات تفصیل سے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ اسی بنا پر پیغمبر اسلام کو مجبوراً زکوٰۃ اپنے اوپر اور اپنے اہل بیت پر اور اپنے رشتہ داروں پر حرام کرنی پڑی. جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ اچھا، اور کہا بھی لوگوں نے، ایسے لوگ بھی تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آیا یہ کیا شروع ہوا تھا، یہ جو نبوت تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ اب دیکھو ٹیکس لگا دیا انہوں نے. ایسے الفاظ استعمال کیے، ہسٹری ہے موجود. اب ٹیکس لگ گیا، اب ہم کو دینا پڑے گا.
اب ان کا اچھا یہ ہے یہ تو چونکہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ ایک لیڈر نعوذ باللہ اگر اس طرح شروع کرتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو اس کے بعد آخر میں وہ خود مستفید ہوتا ہے ان تمام اموال سے جو لوگوں سے لے رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو یہ زکوٰۃ واجب تو کی جا رہی ہے لیکن مجھ پر حرام ہے 1 درہم بھی اس کا، ایک کھجور بھی میں نہیں کھا سکتا زکوٰۃ کی، نہ صرف میں، میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں کھا سکتا، میرا کوئی عزیز بھی نہیں لے سکتا۔ اب ایسی کیفیت میں خدا کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے کہ قل الانفال للہ والرسول، آپ ان کو بس جواب دے دیں کہ انفال جو ہے نا بس اللہ و رسول کا ہے، ختم، اب تم اس میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب اس کی کچھ تشریحات بھی ہیں کہ انفال کے ذیل میں فیء بھی آتا ہے، اور وہ مال جو حاصل ہو دشمن سے بغیر جنگ کیے ہوئے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ براہ راست وہ پیغمبر اسلام کا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک باریک چیز کی طرف ہم اشارہ کریں گے جس پر مفسرین نے گفتگو تو نہیں کی ہے لیکن اس قابل ہے کہ اس پر بات کی جائے مختصر 2-3 منٹ میں۔ وہ یہ کہ بھئی آپ یہ سوچیں اس ساری بحث کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس انداز سے یہ ایک واقعہ ہو اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہو اور ان سے کہا جائے کہ بھئی دیکھو یہ تو اللہ اور رسول کا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن یہ فیصلہ کر چکا ہے اور ایمان کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جیسے ہی آپ نے نبی کو نبی مانا وہ نبی آپ کا ہو گیا مولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب وہ مولا ہو گیا تو آپ کا مال کیا، اور یہ مال غنیمت جو کہیں اور سے آیا ہے اس کی حیثیت کیا خود آپ کا جو ذاتی مال ہے، اور اس کی بھی حیثیت کیا خود آپ جو ہیں، آپ کا جو نفس ہے آپ پر ملکیت ہے ان کی، یعنی رسول آپ کے بھی مالک ہو گئے، آپ کے آقا ہو گئے۔ مالک کیسے ہو گئے؟ یعنی ان کو اختیار آپ کے نفس پر آپ سے زیادہ ہے، اسی کو کہتے ہیں اولا بالمؤمنین من انفسہم، مولا کہتے ہی اس کو ہیں کہ بس وہی اسی کا ہے سب کچھ۔ اب ہمارا گھر ہمارا تھوڑا ہی ہے، جس کو ہم نے مولا مان لیا اس کا ہے، اس نے آگے کہا کہ یہ میں گھر لیتا ہوں تم سے اور اس کو دے دیتا ہوں۔ اگر ہم نے کہا کیوں، کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کیوں، مگر ہم جب کیوں کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ان کو مولا نہیں مانا، وہ فوراً واپس کر دیں گے، تم نے جیسے کہا کیوں، اب میں نہیں لے سکتا تم سے، اب میرے لیے جائز نہیں ہے تم سے لینا، اس لیے کہ تم مجھ کو مولا نہیں مانتے تو میں تم سے کیوں لے لوں، تم اپنا مکان تم رکھو۔ اور اس طرح کے واقعات بھی ہیں بڑے دلچسپ ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن جو بات پہلو کہنے کی جو پوائنٹ ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انفال اللہ اور رسول کا ہے، کہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھئی پیغمبر اسلام جو اب تقسیم کر رہے ہیں وہ انہوں نے ایسے کیوں تقسیم کر دیا، بھئی ان کا مال ہے انہوں نے چاہے جیسے تقسیم کر دیا۔ میں کہتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اصولاً، اس لیے کہ نبی مولا ہے، اور نہ صرف آج یہ مال غنیمت للہ والرسول، نہ صرف انفال للہ والرسول، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس زمین و آسمان میں سب جو کچھ ہے للہ، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے کہ نہیں؟ تو جب ہر شے اللہ کی ملکیت ہے اور پیغمبر اسلام کو ولایت حاصل ہے ہر شخص پر اور ہر شے پر، تو ہر چیز ان کی ہے، تو ایک مومن وہ ہے کہ جو نبی کے کسی عمل پر کسی قیمت پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، ان کا اختیار مومن کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ شرعی احکام بھی پیش کرنے ہیں، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی اس کے بعد اب نبی کی جگہ جو آئے گا، جو ان کا حقیقی وارث ہوگا، اس کو بھی یہی اختیارات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے یہاں بہت اس طرح کی روایات ہیں تفسیر برہان میں
کہ جب پوچھا گیا ہے کہ بھئی یہ انفال کیا ہیں، انفال سے کیا مطلب ہے، تو اس کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ فرض طاعتنا فی کتابہ فلا یسع الناس جہلنا لنا صف المال ولنا الانفال ولنا کرام، تو اللہ نے ہماری اطاعت لوگوں پر واجب قرار دی ہے۔ کس بنا پر؟ اس لیے کہ نبی کے بعد جو بھی ان کی جگہ پر ان کا حقیقی جانشین ہوگا اس کے وہی اختیارات ہوں گے جو نبی کے ہوں گے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ نہیں کہا تھا کہ جس کا میں رسول ہوں اس کے علی امام ہیں، یہ کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی جو میرا اختیار تم پر ہے وہی اختیار علی کا تم پر ہے، یعنی مولا ہیں۔ جیسے میں تمہارا مولا ہوں نا، میرے سارے اختیارات ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ مال اس کو کتنا دے دیا اور اس کو کتنا دے دیا، میں جانتا ہوں کہ اس کو کتنا دینا ہے، لیکن جو میرا اختیار ہوگا وہی میرے بعد جو آنے والا ہے جانشین اس کا ہوگا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس طرح اور بہت سی روایات ہیں، اور کیا کیا چیزیں انفال میں شامل ہیں وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اور اسی ضمن میں، اب ضمن میں بہت سی باتیں ہیں، وقت کی تنگی بھی ہوتی ہے اور باتیں رہ جاتی ہیں، لیکن ضمناً کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کی تشریحات خود کر لیں، جا کر خود مزید ریسرچ کر لیں اور اس کو ایز اے ہیڈ لائن مان لیا کریں۔ تو نبی کے اختیار میں جو چیز ہوتی ہے، یوں تو ہر چیز ہے، پوری کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دی ہوئی ہے، ہمارا سب کا مولا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ اصول قائم کیے ہیں کہ ٹھیک ہے اس جگہ نبی اس کو اس طرح تقسیم کریں گے، اور بتا کر تقسیم کرتے تھے۔ کچھ وہ مال غنیمت اور انفال اور فے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کچھ وہ مال آتا تھا کہ جس میں مسلمان اپنے گھوڑے دوڑاتے تھے اور اپنی تلواریں چلاتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے۔ کچھ ہوتا تھا بغیر محنت کے، کچھ نہیں کیا، مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، دشمن نے خود ہی ایسے ہی سرنڈر کر کے زمینیں حوالے کر دیں یا چھوڑ کے چلا گیا، پتہ نہیں چلا کس کی زمین ہے، کون ہے اس کا مالک۔ وہ نبی کے اختیار میں، جس پر مسلمانوں کی نے کوئی محنت نہیں کی ہے، وہ براہ راست فقہی اعتبار سے بھی، ایک تو عقیدتی اعتبار سے تو وہ مولا ہیں، ہر چیز ان کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو خود انہوں نے اصول ظاہر کیے اور معین کیے، اس کے بنیاد پر بھی وہ چیز جو پیغمبر اسلام کی براہ راست ان کے اختیار میں آئے گی اور ان کی ملکیت قرار پائے گی براہ راست، وہ چیز ہوگی کہ جس پر مسلمانوں نے کوئی محنت نہیں کی ہے۔ انہی میں سے ایک زمین تھی جس کو فدق کہا جاتا ہے۔ فدق رسول اللہ کا اپنا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ فدق جو ایک زمین حاصل ہوئی تھی اس میں مسلمانوں نے کوئی زحمت و محنت نہیں کی تھی، کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا تھا، وہ زمین پیغمبر اسلام کو حاصل ہوئی تھی۔ جب وہ حاصل ہوئی تو پیغمبر اسلام کی گویا ملکیت تھی، اس بیس پر اللہ نے حکم دیا کہ وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، اور وہ اس کی ڈیٹیل تفصیل ہے، میں نے عرض کرنا کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک اشارہ کر دے کہ اس سے مربوط کتنے مسائل ہیں، اور سب فقہی مسائل ہیں۔ پھر یہ فقہی مسائل جو ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو عقائدی مسائل میں تبدیل ہو جاتے ہیں آگے جا کر، اور تاریخی مسائل بن جاتے ہیں۔ ان سب کو ذہن میں رکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کہ یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو اے ہمارے حبیب کہ انفال صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک لفظ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ کبھی دل میں خیال مت لانا، چونکہ مال ہے ہی ایسی چیز، اس کے بارے میں انسان کا دماغ جو ہے، خاص طور پہ شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یہ جو داخل ہوتا ہے۔ مال وہ چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں
اگر مال کے معاملے میں آنیسٹ رہے، ایماندار رہے، تو سمجھیں کہ اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے کافی حد تک۔ انسان کے ایمان کو خراب کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے مال، جس کو استعمال کرتا ہے شیطان۔ تو کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ یہ مال وہ شے ہے کہ جو اچھے اچھے تعلقات کو خراب کرا دیتا ہے۔ بھائی بھائی میں جنگ ہو جاتی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے ایک دوسرے کو ترک کر دیتے ہیں، اتنی قریب ترین شخص بدترین دشمن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کس بنا پر؟ مال کی وجہ سے۔ کہا فاتقوا اللہ، یہ مال غنیمت پر مت نظر ڈالو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اللہ اور رسول کا ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کرتے رہو، آپس میں گویا مصالحت اور اصلاح قائم رکھو۔ اور اس کے لیے بھی بہت سی روایات ہیں، یہ خود ایک ایسا موضوع ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ آپس میں اختلاف مت کرو، پیار محبت سے رہو، اور خاص طور پر اصلحوا ذات، یہ ذات کا جو لفظ ہے نا، اصلحوا بینکم نہیں ہے، ذات بینکم، یعنی وہ جو تمہارے درمیان تعلقات ہیں اور روابط ہیں ان کی اصلاح کرتے رہو۔ اگر صرف براہ راست کہتے کہ تم اپنی اصلاح کرتے رہو تو ہم اصلاح 10 طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، جو ہمارے روابط ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں ایک دوسرے سے، اس کی اصلاح کرتے رہو۔ کبھی کسی وجہ سے بھی دنیاوی کوئی سبب ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دو مومنوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، اور اگر آپ دیکھیں کہ دو مومنین ایک دوسرے سے الگ ہیں کسی وجہ سے، تو انتہائی تاکید ہے اس بات کی کہ آپ اپنی پوری طاقت اور صلاحیت صرف کر دیں اس بات میں کہ ان دونوں میں دوستی ہو جائے، مصالحت ہو جائے۔ اور اس کا کتنا ثواب ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے گویا کہ آخری وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی معروف وصیت ہے، اس کو ضرور پڑھیں، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وصلاح ذات بینکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپس میں مصالحت اور دوستی قائم رکھو، محبت اور پیار سے رہو۔ فإنی سمعت جدکم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد کو، یہ امام حسن امام حسین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن وصیت سبھی کے لیے ہے، اور فرمایا کہ تمہارے جد کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دو مومنین میں آپس میں مصالحت کرانا یہ عام یعنی غیر واجب نمازوں سے، مستحب نمازوں سے اور روزوں سے کہیں افضل ہے۔ ہم روزے رکھتے رہیں، مستحب نمازیں پڑھتے رہیں، نافلہ نمازیں پڑھتے رہیں، صدقات دیتے رہیں، لیکن اگر دو مومنین آپس میں کسی طرح کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی اختلاف اگر رکھتے ہیں اور ہم اس کو حل نہ کریں تو گویا کہ ہم ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہیں، اور ممکن ہے کہ اگر ان کا اس مسئلے کا حل کرنا ہم پر ہی منحصر ہو اور ہم نہ کریں تو پھر ہم گناہ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خود کسی سے اختلاف نہ کریں دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، تقوی اختیار کریں، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ چھوٹی سی بات پہ آپس میں بحث ہو گئی، ارے ہم بھی تو یہاں تھے، غنیمت کس کو ملے گا، مال کس کو جائے گا، یہ انفال کس کو جائے گا، اس کی کوئی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور رسول کا ہے، تقوی اختیار کرو، آپس کے تعلقات کو خراب مت کرو۔ اور اگر تم دیکھو مومنین میں آپس میں کسی طرح
کوئی اختلاف ہے اس اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس کے لیے بھی بہت سی روایات ہیں، یہ خود ایک بہت طولانی موضوع ہے. وقت میرا تمام ہو رہا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گویا کہ اوریجنلی 4 حکم ہیں. اگر دیکھا جائے براہ راست 4 حکم دیے گئے ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، آپس میں مصالحت رکھو، دوستی رکھو، اختلاف نہ پھیلاؤ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب ایمان رہو ان کنتم مؤمنین، یعنی واقعی اگر تم مؤمن ہو تو تم یہ سارے کام انجام دو گے. تو بہرکیف یہ ایک آغاز تھا آج سورے کا، اور مجھے اعتراف ہے کہ بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں کہنے سے، اور بہت کچھ ہے، اور ہم بھی کافی نوٹس تیار کر کے لاتے ہیں. اب یہ مثلاً 20 صفحات ہیں، اس میں سے ہم کتنا آپ کے سامنے عرض کرتے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک آیت پر زیادہ ہم وقت صرف کریں، اس لیے کہ آگے ہم بڑھتے جائیں تو بہتر ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہم کچھ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ خود مزید مطالعہ کر سکتے ہیں اور ریسرچ کر سکتے ہیں ان مسائل پر. صلوات بر محمد و آل محمد.